لیکن اب بات یہ ہے، کچھ بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ بھائی جب حضور کی ولادت بھی 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی، وصال بھی 12 کو ہوا، تو پھر پیدائش کا جشن ہی کیوں مناتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی موت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ سنیے بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ سیاہ ستہ میں ہے، جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو، اب دونوں چیزیں ایک ہی دن ہو تو کیا منانا چاہیے؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ موت کا غم نہیں منا سکتے کیونکہ نبی کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر نبی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہمیشہ کے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی، آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سیاہ ستہ جو 6 کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں، اس میں ہے اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے، یرزق، ایسا زندہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب اللہ نبی کو قبر میں عطا کرتا ہے، نبی کو روزی دی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے، 12 ربیع الاول کو وصال بھی ہے، تو منائے پیدائش کا دن۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے۔ اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، 2 عیدیں نہیں ہیں۔ کچھ بھائیوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دنیا میں 2 عید ہے، یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو پتا چلے گا عیدیں 2 نہیں ہیں۔ اگر آپ 2 عیدیں کہتے تو گویا آپ بخاری کو نہیں مانتے۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، یعنی اس تیسری عید کا تذکرہ میرے آقا نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اب عید کا دن کیوں ہے یا رسول اللہ؟ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا تھا، تو پیدائش بھی جمعہ کے دن اور وصال بھی جمعہ کے دن۔ تو آقا فرماتے ہیں اس لیے جمعہ عید المومنین ہے۔ یا رسول اللہ جب پیدائش بھی جمعہ کو ہوئی اور وصال بھی جمعہ کو ہوا تو پھر عید کا دن کیوں ہے؟ تو جس دن آدم پیدا ہو اور جس دن آدم کا وصال ہو اس دن کو میرے رسول عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ تو آدم افضل ہے یا مصطفیٰ افضل ہے؟ میرے آقا جان آدم ہے، اس لیے آقا کی پیدائش کا دن بھی عید کا دن ہے، عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب بات اتنی ہے، کچھ بھائیوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اس دن تو حضور پردہ فرمائے، حضور علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا، حضرت فاطمہ رو رہی تھی، حضرت عائشہ رو رہی تھی، صدیق اکبر رو رہے تھے، پھر ہم جھنڈے کیوں لگائیں، ہم پرچم کیوں لہرائیں، ہم لائٹنگ کیوں لگائیں، ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ سنو، فاطمۃ الزہرا نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی، عائشہ صدیقہ نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، ان کو ہم رسول اللہ کی بیویاں کہتے ہیں، قرآن نے بھی ان کو نبی کی بیوی کہا ہے اور نبی کی بیویاں کہہ کر خطاب کیا ہے، اور قرآن قیامت تک موجود رہے گا۔ لیجئے بلبل باغ مدینہ تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد رسول، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، بلبل باغ مدینہ زندہ باد، جناب قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، بلبل باغ مدینہ،
बुलबुल बाग मदीना कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब किबला। देखिए वक्त तो ज्यादा हो गया है, हजरत को आ जाने दें, जल्दी से हजरत को ले आए, वक्त ज्यादा हुआ है इसलिए, ताकि जल्दी से हजरत को माइक सौंप दिया जा सके। तशरीफ ले आए, हजरत को आने दें, रास्ता छोड़ दें हजरत के लिए। अच्छा ये बाउंड्री के आगे कोई ना आए, आप हजरत से गुजारिश है कि आप पीछे हो जाएं, ये बच्चे पीछे हो बदनज़मी जाएं। पैदा ना करें, बदनज़मी पैदा ना करें, आप लोग पीछे हो जाएं। ये आगे कोई ना, ये बाम्बू जहां लगा नहीं इसके आगे कोई ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, बुलबुले बागे मदीना, सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, बुलबुले बागे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अब बुलबुल बाग़ मदीना तशरीफ़ ला चुके हैं और आप उनका खिताब सुनेंगे और उनसे नातें भी सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ। अर्ज़ ये कर रहा था कि सैयदा फ़ातिमा के बारे में ये है कि वो अपने वालिद की मौत पर रो रही थी, वालिद की मौत पे वो नहीं रो रही थी। जनाब आयशा सिद्दीक़ा के बारे में कि वो अपने शौहर की मौत पे रो रही थी, वो हुजूर की मौत पे नहीं रो रही थी। बात ये थी कि उन सब का अकीदा है। अबू दाऊद की हदीस मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रोजी दी जाती है। ये सहाबा का अकीदा था, बल्कि सिद्दीक अकबर का अकीदा तो यहां तक है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 2.5 साल के बाद ये वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रसूल के आस्ताने पर ले जाना, दरवाजा बंद होगा, जनाजा बाहर रख देना और पूछना, या रसूल अल्लाह, जो अबू बकर सारी जिंदगी आपके साथ साथ रहा, वो कब्र में भी आपके साथ रहना चाहता है। इस हदीस को अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा है। जब अल्लाह अकबर सिद्दीक का विसाल हो गया, सब लोग जनाजा लेकर के पहुंचे। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो अबू बकर दुनिया में साथ साथ रहा, वो कब्र में भी साथ रहना चाहता है। ये कब अली अर्ज कर रहे थे, मौला अली कब अर्ज कर रहे थे। अली किसी मौलवी का नाम नहीं, अली मौलाए कायनात का नाम है, जिसके बारे में नबी कहे, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली हाथ जोड़कर कहते हैं, हुजूर ये अबू बकर आपके साथ मजार में रहना चाहते हैं। इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं, अंदर से आवाज आई, मुहिब को महबूब से मिला दिया जाए, और दरवाजा खुल गया। सहाबा ने नबी के कदमों में रख दिया। ये सहाबा का अकीदा था। वो नबी की मौत पर नहीं रो रहे थे, नबी के बिछड़ने की वजह से रो रहे थे। अब हम हुजूर की जियारत नहीं कर सकेंगे, अब हुजूर का दीदार नहीं कर सकेंगे। हम क्यों नहीं रोते उस दिन? हम मिले ही नहीं है तो बिछड़ेंगे कब? सुभान अल्लाह। हम मिले ही नहीं है, हम हुजूर अलैहि सलाम की हमने जियारत कब की है? वो जियारत न होने के सदमे से रो रहे थे। इसलिए ये कहना कि सहाबे किराम उस दिन रो रहे थे, हम खुशी कैसे मनाएं? मैंने आपको बुखारी की हदीस पेश कर दी, जिस दिन नबी की पैदाइश भी हो और जिस दिन नबी का विसाल भी हो, उस दिन विसाल नहीं मनाना चाहिए बल्कि पैदाइश मनाना चाहिए। ये बुखारी की रिवायत है। जो आपने सुन लिया कि हजरत आदम की पैदाइश भी जुमा को है, उनका विसाल भी जुमा को है, तो मेरे रसूल ने उस दिन ईदुल मोमिनीन करार दिया, यानी खुशी मनाओ। और नबी का दुनिया में रहना भी रहमत है और दुनिया से जाना भी रहमत है, दोनों में दिन रहमत ही रहमत है, आना भी रहमत और जाना भी रहमत। अब बात इतनी है भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हमारे लिए दुनिया में तशरीफ लाए, रहमतों की दुआएं की, बरकतों की दुआएं की। बस एक बात आखिर में अर्ज करूं, गुफ्तगू को समेट लूं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश में लोगों का इख्तिलाफ हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए, 8 को पैदा हुए, 2 को पैदा हुए कि 12 को पैदा हुए। याद रखें, असल बात तारीख में यह है कि जमाने जाहिलियत में हुजूर की पैदाइश हुई। अल्लाह ने जिस दिन से दुनिया बनाई तब से 12 महीने हैं।
زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے مہینوں کو بدل دیتے تھے. یعنی ذی الحجہ کو گرمی میں پایا تو حج کیسے کریں گے، تو اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ ڈال دیا. رجب کو نکالا، جنگ رجب میں حرام تھی تو جنگ کی وجہ سے اب ان کو کرنا ہے اور اس وقت حرام ہے تو وہ رجب کو ہٹا دیتے تھے، کوئی دوسرا مہینہ لے کر کے آتے تھے. یہ وہ ترتیب الٹتے پلٹتے رہتے تھے، کبھی دن بڑھا دیا کبھی دن کم کر دیا. یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. تو اب اس کی تحقیق کی وجہ سے جس تک جو قول پہنچا تو کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا. لیکن جب اختلاف ہو جائے، کوئی 8 کہے 12 کہے 9 کہے تو مانے کون سا؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا جس پر امت کی اکثریت کا اتفاق ہو اسی کو مانا جائے گا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں مہینے بدلے گئے ہیں، زمانے جاہلیت میں مہینے تبدیل کیے گئے ہیں. خود حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا اور انہوں نے جمرات کے پاس حضرت آمنہ سے ملاقات کی، یعنی وہ ایام الحج تھے. اب ایام الحج اگر ابتدا مان لی جائے تو 9 مہینے ربیع الاول میں پورے کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ ہٹا دیا گیا تھا زمانے جاہلیت میں اور وہ ذی الحجہ نہیں تھا جس میں حج ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس تحقیق کے اعتبار سے لوگوں کے اقوال جدا ہوئے ہیں، لیکن امت کا فیصلہ یہ ہے کہ جب اقوال جدا ہو جائیں، جب اقوال تبدیل ہو جائیں تو امت کے علماء کی اکثریت جو ہو اس پر عمل کیا جائے. اس لیے پوری دنیا کے امت کی علماء کی اکثریت اس بات پر ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رسول اللہ کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے پوری امت 12 ہی کو جشن میلاد مناتی ہے. اور ہمارے امام نے بھی یہی اعلان کیا ہے 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا، 8ویں نہیں کہا ہے، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا.